बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वो कंटेनर पर चढ़ा, कंटेनर से उतारने के लिए गोलियां चलाई गईं और जब कंटेनर से उतरा तो वो मुखालिफिन के हवास पर सवार हो गया। वो एक शख्स जिसने इक़्तिदार से निकलते वक्त कहा था कि अगर मैं हुकूमत से निकला तो मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, आज मुखालिफिन को समझ नहीं आ रही कि वह एक क्रिकेटर और एक ऐश की ज़िंदगी गुजारने वाले शख्स का मुकाबला कैसे करें। एक बेहतरीन तबसरा इमरान खान की सियासत पर हामिद मीर ने किया है। हामिद मीर ने बरमला इकरार किया है कि इमरान खान ने अपने तमाम तर मुखालिफिन, खा वो सियासी हों या बंद कमरों में बैठे ताकतवर, सबको बुरी तरह से चित कर दिया है, शिकस्त दे दी है। वो किस तरह, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। जबकि एतजाज़ एहसन ने भी सियासतदानों के लिए ख़तरे की घंटी बजाई है और कहा है कि अगर सियासतदानों में इंतशार बरकरार रहा तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा। जबकि अली बिलाल उर्फ जिले शाह, इनकी मौत को हादसा साबित करने में पुलिस अभी तक बुरी तरह से नाकाम हुई है। पुलिस अभी तक वो सीसीटीवी फुटेज देने में नाकाम रही है जिससे मुतालिक उसका दावा है कि जिले शाह हादसे का शिकार हुआ। इन खबरों की तफसीलात क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं एतजाज़ एहसन की। सेनेट इजलास में साबिक और मौजूदा सेनेटर्स ने मौजूदा आइन की मंजूरी के 50 साल बाद मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया है और गोल्डन जुबली के मौके पर सेनेट के 3 रोज़ा खसूसी इजलास की इफ्तिताही नशिस्त से खिताब करते हुए मुमताज़ कानूनी माहिर और तजर्बाकार सियासतदान बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने बढ़ते हुए सियासी इंतशार पर ख़तरे की घंटी बजाई है। उनका कहना था कि एक सिविलियन सियासतदान के घर पर दूसरे सिविलियन सियासतदान के हुक्म पर छापा मारा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के गुज़श्ता हफ्ते करप्शन के इल्ज़ाम में अदालत में पेश न होने पर गिरफ्तार करने के लिए लाहौर में पुलिस की कार्रवाई का हवाला देते हुए कही। एतजाज़ एहसन का कहना था कि रियासती इदारे एक सियासतदान के पीछे पड़े हैं और मुतनब्बे किया कि कल किसी और के पीछे होंगे, हम में से कोई भी महफूज नहीं रहेगा। बड़ी अहम इन्होंने वार्निंग जारी की है कि आज इमरान खान अगर हज़्ब इख्तिलाफ में बैठा हुआ है और आप इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और आप ताकत के नशे में चूर होकर इस तरह के घटिया फैसले कर रहे हैं तो यकीन माने आप जब खुद हिज़्ब इख्तिलाफ में नेक्स्ट जाएंगे तो यही ताकतवर हल्के जो आज इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए आपको आगे कर रहे हैं, कल को इमरान खान के जरिए आपके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ेंगे। इसलिए सियासतदानों को अपने मसाइल सियासी तरीके से अपने घर में बैठकर हल करने चाहिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अली बिलाल उर्फ जिले शाह के जो हाई प्रोफाइल केस की तहकीकात करने वाली लाहौर पुलिस है, एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद वो बतौर सबूत सीसीटीवी फुटेज तलाश नहीं कर सकी जिससे ये दावा साबित कर सके कि अली बिलाल की जो वफ़ात है वो ट्रैफिक हादसे में हुई है। 8 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में अली बिलाल उर्फ जिले शाह की पुरअसरार मौत पर लाहौर में उस वक़्त शदीद एहतजाज देखने में आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अली बिलाल के जिस्म पर 26 जख्मों की निशानदही हुई थी। पीटीआई ने ऐलान किया था कि उन पर पुलिस की हिरासत के दौरान मुबैना तौर पर तशद्दुद किया गया जिसके सबब अली बिलाल की मौत वाक़ई हुई। इमरान खान ने भी वाक़े पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया था जिसने पीटीआई और मुस्लिम लीग नून को महाजराई के रास्ते पर ला खड़ा किया था। हर गुजरते दिन के साथ कशीदगी में इजाफे के बाद IG पंजाब ने DIG सादिक अली डोगर की सरबराही में एक आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दी थी जिसने बाद अज़ां ये ऐलान किया कि अली बिलाल की मौत ट्रैफिक हादसे में हुई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान ने भी एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने जो है वो सड़क हादसे की वफ़ात करार दिया। अब पुलिस की जानिब से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक कर दी गई है कि वो हादसे की इंतहाई मतलूब सीसीटीवी फुटेज ताहाल हासिल नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि साफ सी बात है कि
علی بلال عرف ضلع شاہ کو حادثے میں نہیں بلکہ پولیس تشدد کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا، اور اس کا مقدمہ جو ہے محسن نقوی آئی جی پنجاب اور عامر میر کے خلاف بنتا ہے۔ یہاں تک کہ 50 سی سی ٹی وی فوٹیج کیمروں کا انہوں نے جائزہ لیا ہے، اور کسی ایک فوٹیج میں بھی علی بلال کے روڈ ایکسیڈنٹ کی فوٹیج انہیں نہیں ملی۔ اسی لیے حادثہ ان کا جو کہنا ہے، پولیس جو کہتی ہے، پولیس کے مطابق میاں میر اوور ہیڈ برج کے وسط میں یہ جو حادثہ ہے یہ پیش آیا۔ یہ علاقہ سیف سٹی اتھارٹی اور لاہور کنٹونمنٹ دونوں کے سی سی ٹی وی کیمروں کی کوریج سے باہر تھا۔ اس لیے ان کا کہنا ہے کہ جو فوٹیجز ہیں ان میں جو کالے رنگ کی ایک کار کو دیکھا گیا جو علی بلال کو ہسپتال لے جا رہی ہے، اس در حقیقت یہ ایک کہانی گھڑی گئی۔ وہ گاڑی جو ایک ادھموئے یا مرے ہوئے ضلع شاہ کو اٹھا کر لے جا رہی تھی، انہی کے اوپر انہوں نے بعد میں حادثہ ڈالنے کی کوشش کی اور ان سے بیانات بھی دلوائے، ٹی وی پر بھی چلائے گئے۔ محسن نقوی نے آ کر پریس کانفرنس کر کے ایک جانب عمران خان پر جو ہے وہ مقدمہ قتل کا، اقدام قتل کا اور قتل کا مقدمہ درج کیا، اور دوسری جانب حادثہ قرار دے کر انہوں نے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ لیکن یہ جو علی بلال عرف ضلع شاہ کا قتل ہے، یہ ان کے لیے پھانسی کا پھندہ بنے گا۔ یہ کسی صورت بھی ایک معصوم، ایک سادہ لو شخص کی وفات جو ہے یہ ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ ایک تلوار کی طرح لٹکتی رہے گی، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہی ان کے لیے مزید مشکلات کھڑا کرے گی۔ اب آتے ہیں حامد میر کے اس بات پر جو انہوں نے کہا کہ وہ کنٹینر پر چڑھا، کنٹینر سے اتارنے کے لیے اس پر گولیاں چلائی گئیں، وہ کنٹینر سے اتر کر اپنے مخالفین کے حواس پر سوار ہو گیا۔ عمران خان نے اپنی حکومت کے آخری دنوں میں کہا تھا کہ اگر وہ حکومت سے نکل آئے تو زیادہ خطرناک ہو جائیں گے۔ واقعی عمران خان اپنے مخالفین کے لیے حیران کن حد تک خطرناک ثابت ہوئے ہیں۔ تو یہ حامد میر کا کہنا ہے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ مخالفین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک سابق کرکٹر اور پلے بوائے کا مقابلہ کیسے کریں۔ 1 درجن سے زائد سیاسی جماعتوں پر مشتمل حکمران اتحاد انتخابات سے بھاگ رہا ہے، کیونکہ فوری انتخابات ہو گئے تو عمران خان کو شکست دینا ناممکن ہے۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ پہلے عمران خان کو نااہل اور گرفتار کیا جائے، اس کی پارٹی کو توڑا جائے، پھر انتخابات کرائے جائیں۔ تو یہ ایک طرح سے حامد میر نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ان کا پلان یہ تھا کہ عمران خان کو نااہل کروانے کے بعد یہ اس طرح کے انتخابات کروائے جائیں، لیکن یہ بھی جو ہے ناممکن ہو گیا۔ پھر حامد میر نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئے، لیکن آگے وہ کہتے ہیں کہ یہی عمران خان باجوہ کے لیے جوتوں کا ہار بن گیا۔ آج عمران خان ان سب کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے، جو بڑی آسانی کے ساتھ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو انڈین ایجنٹ قرار دیتے رہے، ایٹمی پروگرام کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکاتے رہے، اور ایٹمی دھماکے کرنے والے نواز شریف کو نااہل قرار دیتے رہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی یہ ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ کون ہے وہ پیچھے چھپے ہوئے وہ لوگ ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہوئے طاقتور لوگ ہیں، جنہوں نے نواز شریف، ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ فاطمہ جناح کو جو ہے وہ تگنی کا ناچ نچایا، لیکن آج عمران خان نے ان کو تگنی کا ناچ نچا دیا ہے۔ آج ان کو عمران خان جس طرح انگلیوں پر نچا رہا ہے، جس طریقے سے کل اور پرسوں عمران خان نے طاقتوروں کو ایک ایسی چپیڑ ماری ہے جس کی امید کسی بھی طریقے سے طاقتور حلقے نہیں کر رہے تھے، اور جس طرح سے یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی والے برگر ہیں، اس برگر ٹیم نے، کارکنان نے جس طریقے سے رینجرز اور پولیس کا مقابلہ کیا، اور عمران خان جسے وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس ریڈ لائن تک پہنچنے نہیں دیا، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ زیر کیا گیا ہے۔ حامد میر نے مریم نواز کے حوالے سے کہا کہ ان کو ماننا پڑے گا کہ جسے یو ٹرن خان قرار دے کر ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، آج شیخ رشید احمد اور چودھری پرویز الہی جیسے سیاستدان اس کے ساتھ کھڑے ہیں، جنہیں جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کی آخری نشانیاں کہنا غلط نہیں ہوگا۔ تو سوچئے تو صحیح کہ وہ عمران خان جو پچھلے سال اپنی حکومت کے خاتمے کو امریکی سازش کا نتیجہ قرار دے رہا تھا، آج ایک امریکی لابنگ فرم کی مدد سے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ امریکی سینیٹرز کے ساتھ رابطوں میں مصروف ہے، اور اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جگہ جگہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگاتے نظر آتے ہیں۔
ایک طرف ازبکستان میں برطانیہ کا سابق سفیر کریگ مورے لاہور میں عمران خان کے گھر پر شیلنگ کی مذمت کرتا ہے اور اس کی حکومت کے خاتمے کو CIA کی سازش کہتا ہے۔ دوسری طرف افغانستان میں امریکہ کا سابق سفیر زلمے خلیل زاد کہتا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری سے پاکستان میں سیاسی بحران مزید شدت اختیار کرے گا۔ خلیل زاد نے جون 2023 میں انتخابات کی حمایت کر دی ہے۔ خلیل زاد 1985 سے 2020 تک مختلف امریکی حکومتوں میں شامل رہے۔ انہوں نے اپنی مشہور کتاب میں CIA کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کا اعتراف بھی کیا ہے۔ تو زلمے خلیل زاد امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک طاقتور لابی کے نمائندے ہیں اور یہ بے نظیر بھٹو کے بھی بہت قریب رہے اور آج وہ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی شکست جو ہے وہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے لیے بھی ہے، جنہوں نے حکومت میں شامل ہونے کے بعد اپنا زیادہ تر وقت امریکہ میں گزارا، لیکن اس کے باوجود امریکن لابی جو ہے وہ عمران خان کو جو ہے وہ حمایت فراہم کر رہی ہے۔ یہ حامد میر کا دعویٰ ہے۔ پھر حامد میر کہتے ہیں کہ توشہ خانہ کی تفصیلات پر نظر دوڑائیں تو عمران خان اور ان کے مخالفین میں کوئی فرق نہیں۔ عمران خان کی اصل طاقت ان کے مخالفین کی کمزوریاں اور نااہلی ہے۔ یہ بڑی اور چھوٹی برائی کی لڑائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں عمران خان کی گرفتاری اور پھر ضمانت پر رہائی کا کھیل کھلتا رہے گا، لیکن عمران خان کی نااہلی اور گرفتاری کے بعد بھی اگر ان کی ہو جاتی ہے، مخالفین کو حیران اور پریشان وہ کرتے رہیں گے۔ عمران خان کوئی بھوت نہیں بلکہ ایک سزا ہے، ایک سزا ہے۔ عمران خان سازش کرنے والوں اور ان کے حواریوں کے گناہوں کی سزا ہے، یہ سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ تو عمران خان کو جس طریقے سے انہوں نے پورٹرے کیا ہے، جس طریقے سے بیان کیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کے سیاسی مخالفین بھی یہ مانتے ہیں کہ عمران خان ایک طاقت کا نام ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔